शेख साहब आपसे क्या तफ्तीश चलो जो बात हुई है तफ्तीश कुछ नहीं हुई। मुकदमे की क्या चलो चलो रास्ता दिया पीछे रखो आगे निकल जाओ। तफ्तीश कर रहे हैं सर केस के बारे में कोई तफ्तीश नहीं हो रही। तो क्या तफ्तीश हो रही है? इलेक्शन अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं आप? अंदर लड़ूं या बाहर लड़ूं, इलेक्शन लड़ूंगा इमरान खान के साथ या आराम आराम ना आराम ना आराम से आराम ना केस के बारे में कोई आराम से। तफ्तीश नहीं हो रही। और तफ्तीश हो रही है कि मैं अपनी हमदर्दियां तब्दील करूं, जान दे दूंगा, हमदर्दी तब्दील नहीं करूंगा, कलम दवात पे इलेक्शन लड़ूंगा। यार आगे रास्ता दे दो बस यार वो गिर जाएंगे। पीछे हटो पीछे। तफ्तीश कौन लोग कर रहे हैं? शेख साहब तफ्तीश कौन से लोग कर रहे हैं? शेख साहब तफ्तीश कौन कर रहे हैं आपसे? क्या सेठ है बचाने वाले को निकले सर आगे भाग उस्मान भागना आगे। आराम से यार ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਗਾਰ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਗਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਿਗਾਰ शेख साहब ने सिगार दियो ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਦੇ। एक पे मत नहीं हारनी शेख साहब घबराए हुए तो नहीं है ना? मैं घबराने वाले दिन पैदा नहीं हुआ। शेख साहब चुप रह। जिंदाबाद। मौत मेरी महबूबा है, हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरा ससुराल है। इस हुकूमत को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद कचहरी में मौजूद हैं। यहाँ पे थोड़ी देर पहले साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को लाया गया था। मरी पुलिस ने दरख्वास्त दी थी कि जो सफरी रिमांड है वो दिया जाए। शेख रशीद को मरी लेके जाना है और वहाँ पे उसको शामिल तफ्तीश करना है, उससे तफ्तीश करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये दरख्वास्त थी। यहाँ पे जो जज हैं उनकी अदालत के बाहर, जो खातून जज हैं रिफ़त महमूद, उनकी अदालत के बाहर मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे अकब में चंद लम्हे पहले ही यहाँ पे शेख रशीद को लाया गया था और 1 रोज़ का जो रिमांड है वो दिया गया है। कल 2 बजे मरी की मुकामी अदालत में शेख रशीद को पेश किया जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग समाअत थी। शेख रशीद ने जो कमरा अदालत में सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू की वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। कमरा अदालत में समाअत में क्या हुआ और शेख रशीद का मौक़िफ़ क्या है, क्या करने जा रहे हैं शेख रशीद, और बज़ाहिर जो उनकी जो फजीक थी, जो शेख रशीद हैं जेल में जाने के बाद उनकी हालत क्या है। तो यहाँ पे जब शेख रशीद को लाया गया तो उनकी हालत जो आप ये कह सकते हैं कि उसका असर कितना है, मतलब जेल में जाना, गिरफ्तारी पुलिस लेके जाती है, जिस तरह फवाद चौधरी को भी लेके गए थे, तो उसका असर कितना हुआ, इस पे बात करेंगे। आज जब समाअत शुरू हुई तो शेख रशीद के जो वकला हैं, अली बुखारी एडवोकेट हैं, ILF के सदर हैं, वो शेख रशीद की जानिब से पेश हुए। इसके बाद इंतज़ार पंजोता जो है वो और दीगर जो वकला हैं वो भी उन्होंने आर्गूमेंट्स किए और उन्होंने अदालत के सामने एक मौक़िफ़ रखा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट जो उमर शबीर हैं उन्होंने ये समाअत की थी और मरी पुलिस की दरख्वास्त खारिज कर दी थी, राहदारी रिमांड की। अब जो है वो आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, जो जज हैं, खातून जज हैं रिफ़त महमूद, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, तो आप इस दरख्वास्त को इंटरटेन न करें और राहदारी रिमांड न दें। उनकी जानिब से जो हवाले दिए गए और अदालत को ये कहा गया, मुख्तलिफ जो फ़ैसलों के हवाले भी दिए गए। उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि जो मरी पुलिस की दरख्वास्त पर कभी भी जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर जो आज छुट्टी पे हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने केस सुना है, तो उन्होंने कहा उमर शबीर के सामने कभी भी उनको पेश नहीं किया गया, ना ही इस हवाले से कोई ऑर्डर हुआ है, ना ही मरी पुलिस की दरख्वास्त खारिज हुई है। तो बुनियादी तौर पर जो शेख रशीद के वकला हैं उनका मौक़िफ़ ये था कि जब एक दरख्वास्त जो है वो एक मजिस्ट्रेट खारिज कर चुका है तो दूसरी दरख्वास्त जो है वो दूसरा मजिस्ट्रेट उस पर नहीं सुन सकता, बल्कि रिवीजन फाइल होनी होती है कि सेशन जज के पास उस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है, उसमें कोई अगर कानूनी हुक्म हो। तो उन्होंने कहा है ना तो फैसला चैलेंज हुआ है, ना जो है वो दूसरी जानिब से मजिस्ट्रेट इस रिमांड को खारिज कर चुके हैं। तो ये जो उनका मौक़िफ़ था, लेकिन प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और
جو آرڈرز ہیں وہ کوئی آرڈر بھی ریکارڈ پہ موجود نہیں ہے، نہ شیخ رشید کے وکلا کوئی ایسا آرڈر جو ہے وہ ریکارڈ پہ لا سکے، عدالت کو بتا سکتے کہ ایسا کچھ کیا ہوا ہے۔ شیخ رشید جب یہاں پہ پہنچے تو ان کی جانب سے بھی بات کی گئی کہ 2 جو پنڈی کے حلقے ہیں ان پنڈی کے حلقوں میں جو میں نے اپنے نامینیشن فارم جمع کروائے ہیں، میں الیکشن لڑوں گا۔ ان کی جانب سے غیر رسمی گفتگو بھی کی گئی اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جیل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ کچھ لوگ جو ہے مجھے ملنے آتے ہیں، مجھے جو کرسی پہ باندھ دیا جاتا ہے، آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے، کبھی بھی میرے ساتھ کوئی انویسٹیگیشن کے حوالے سے، مطلب جو مقدمات ہیں ان کے حوالے سے میرے ساتھ کبھی بھی کوئی جو ہے وہ سوال نہیں ہوا۔ میرے سے ہمیشہ سے جو ہے وہ پولیٹیکل سوالات کیے جاتے ہیں، عمران خان کے ساتھ جو ہمدردیاں ہیں ان کا کہا جاتا ہے وہ ختم کی جائیں، اور شیخ رشید نے یہ انکشاف بھی کیا کہ یہ جو ہے وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ عمران خان کو نااہل کروانا ہے، عمران خان کو کسی صورت نہیں آنے دیں گے، پی ٹی آئی کے اندر سے ایک نئی پارٹی جو ہے وہ جو بنانا چاہ رہے ہیں، اور مجھے بھی انہوں نے کہا کہ مجھے بھی یہی کہا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ وہاں پہ اڈیالہ جیل سے باہر بھی ان کو لے جایا گیا۔ عدالت کے سامنے بھی انہوں نے یہ موقف رکھا کہ جو مری پولیس نے ان پر مقدمہ ڈالا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ گن تان لی یا اس قسم کے معاملات ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی گن نہیں تانی، بلکہ مری پولیس آئی، میرے گھر پہ ریڈ کیا، ڈکیتی کی، 7 لاکھ روپے لے گئے، 2 بلٹ پروف گاڑیاں لے گئے، اس کے علاوہ گھڑیاں جو ہے وہ قیمتی گھڑیاں لے گئے، پیسے جو ہے وہ بنا کے ملازمین کے نکال کے لے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈکیتی تو انہوں نے کی ہے اور الٹا جو ہے وہ مقدمہ مجھ پہ ڈال دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ لائسنس نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس جتنی بھی جو اسلحہ ہے تمام اس کو لائسنس موجود ہے، میں خود جو ہے وہ وزیر داخلہ بھی رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے عدالت کو یہ کہا کہ کیونکہ نامینیشن فارمز جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں تو اس پہ اعتراضات کے حوالے سے یا وہاں کے طلبی کے حوالے سے کوئی بات ہو سکتی ہے، تو اس لیے عدالت ان کو کہے کہ 11 فروری کو جب وہاں پہ عدالت کے سامنے جو مجھے اگر الیکشن کمیشن جو مقامی الیکشن کمیشن ہے پنجاب کا جہاں پہ نامینیشن فارم جمع ہوئے ہیں تو وہاں پیش ہونے کی اجازت دی جائے۔ تو اس پر عدالت نے کہا کہ آپ مری کی جو مقامی عدالت ہے وہاں اس حوالے سے جو رجوع کر سکتے ہیں، وہاں درخواست دے سکتے ہیں اور وہی عدالت آپ کو جو ہے وہ بتائے گی۔ اس کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا، اور اس کے بعد جو خاتون جج ہیں رفت محمود وہ جو ہے وہ چیمبر میں چلی گئیں، اور شیخ رشید کے ساتھ ان کے جو بھتیجے ہیں شیخ راشد شفیق وہ بھی موجود تھے، وکلا موجود تھے، صحافی موجود تھے، انہوں نے غیر رسمی گفتگو بھی کی صحافیوں کے ساتھ۔ اور شیخ رشید جو ہے وہ کافی غصے میں بھی لگ رہے تھے کئی حوالوں سے، لیکن یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو پولیس ہے اس کا رویہ، پولیس کا کوئی قصور نہیں، بلکہ جو ایس ایچ او ہیں تھانہ مری کے جو ان کو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کے حوالے سے بھی شیخ رشید نے یہ کہا کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے اور نہ ان کو پتہ تھا کہ کیا ہونا ہے، یہ تو گھر میں سوئے ہوئے تھے، تو ان کو اچانک یہ کہا گیا کہ اس طرح جو ہے وہ مقدمہ درج کرنا ہے اور شیخ رشید کو لے کے آنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ معصوم ہے، ان کو کچھ جو ہے وہ معلوم نہیں۔ یہ بھی پوچھا گیا شیخ رشید سے کہ آپ کو کوئی وہاں پہ مسئلہ، کوئی سگار کا مسئلہ ہو، کھانے پینے کا کوئی مسئلہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ سگار جو ہے وہ میرے پاس دستیاب ہے، وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کھانے پینے کا انہوں نے کہا کہ جیل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ملاقات نہ فیملی سے نہ وکلا سے کسی سے ملاقات جو ہے وہ میری نہیں کرائی گئی اور نہ ہی کروائی جا رہی ہے۔ لیکن شیخ رشید جو ہے وہ بظاہر چارج لگ رہے تھے، وہ ڈاؤن نہیں تھے، اور جو جب کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے تو مختلف صاحب انہوں نے کہا کہ میرے موبائل لے لیے گئے، اور موبائل سے انہوں نے یہ نکالنے کی کوشش کی کہ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا نمبر نہیں نکلا جو انڈینز کا ہو، جو را کا ہو۔ انہوں نے کہا کہ میرے نمبر موبائل سے تو جو 70% نمبرز ہیں وہ صحافیوں کے ہیں، مالکان کے ہیں، اور جب کمرہ عدالت میں بھی بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت بھی وہ جو بات کر رہے تھے وہ مختلف صحافیوں سے ہی بات کر رہے تھے جو ان کے وکلا ہیں، ان کے وکلا کے موبائل نمبر سے، اور وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ ان کی خبر جو ہے وہ گلہ بھی کر رہے تھے کہ خبر ان کی ٹھیک نہیں لگی، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے جو ہے وہ میڈیا پر یا خبر جو ہے وہ لگائی جائے۔ ٹویٹر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ٹویٹر فالوورز کیوں اتنے بڑھ گئے ہیں، اتنے زیادہ کیوں ہو گئے ہیں، تو یہ جو ہے وہ گلہ کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ مجھے جو ہے وہ اس قسم کا یہ تانا جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ ٹویٹر فالوورز۔ بہرحال انہوں نے مختلف لوگوں سے بات کی، جن لوگوں سے بھی کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوئے بات کی، وہاں پہ انہوں نے یہی کہا کہ ان کے زیادہ سے زیادہ کمپین چلائی جائے، ان کے ایشو کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے۔ انہوں نے کہا یہ میری خواہش ہے کہ جیل سے ہی میں جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ لڑوں۔ اس کے بعد
अदालत ने जो महफूज फैसला सुनाया तो 1 रोज़ के लिए उनका जो जिस्मानी जो राहदारी रिमांड है वो मंजूर किया गया। कल 2 बजे मरी अदालत में पेश किया जाएगा, उसके बाद उनका फिजिकल रिमांड लिया जाएगा, वहाँ से सदा करेगी मरी पुलिस और उसके बाद ये मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। शेख रशीद को यहाँ से मरी ले जाया जा चुका है। शेख रशीद ने बात भी की, मीडिया से भी बात की, तो वो भी यकीनन आपने सुन ली। तो ये थी आज की इस्लामाबाद कचहरी की कार्रवाई जो शेख रशीद केस से मुतल्लिक थी। आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।